نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے، یعنی وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان سے غافل نہیں ہو گیا بلکہ ان کی پوری پوری حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کو امن بھی دیے ہوئے ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد پورا کر سکیں، اور پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی نگرانی بھی فرما رہا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، کیا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی انسانوں میں سے یا جنوں میں سے یا ملائکہ میں سے کوئی بھی ہستی ایسی نہیں کہ جو تمام انسانوں کے تمام اعمال پر پوری طرح نگران ہو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور توکل کیجئے اس غالب نہایت رحم والے پر، یعنی رحم فرمانے والی ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر آپ بھروسہ کیجئے۔ کون ہے وہ اللہ؟ الذی یراک حین تقوم، وہ جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے نماز میں قیام فرما رہے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان جب آپ رکوع اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کے ساتھ مل کر رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے براہ راست واقف ہیں، خود نگرانی کر رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فرشتے اس نے انسان پر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندوں کے بارے میں ایک خاص رحمت ہے اور اس کی کیئر ہے اور اس کا کنسرن ہے اور اس کی محبت ہے اور اس کی توجہ ہے اپنے بندوں کے حالات پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یعنی کرامن کاتبین کی، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رات کو رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے حالات سے خود واقف ہے۔ وہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح دوسرے فرشتوں سے پوچھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی نگرانی کرتے ہوئے، اپنے بندوں کا خیال کرتے ہوئے ان پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو بندے عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے غموں سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ اس وقت بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کس پریشانی کا شکار ہے۔ بعض اوقات ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم تنہا رہ گئے، ہمارا کوئی بھی نہیں۔ کبھی کوئی فوت ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کون ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن اس وقت بھی، غم کے ان لمحات میں بھی، اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے حالات کو جانتا ہے اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی قولی عبادات یعنی ان کا ذکر وغیرہ بھی شمار کرتا ہے۔ رفاع سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے،
ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ کلام کہنے والا کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں. اس پر آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ کون ان میں سے ان کو پہلے لکھے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ 30 فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہی آگے بڑھے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیمار انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. ایک انسان تندرستی کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر روکتے نہیں، بلکہ جو شخص پابندی کے ساتھ نیکی کرتا ہے عام حالات میں، تو جب وہ سفر کرتا ہے یا بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کا اجر لکھتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح المہیمن کا ایک مطلب امن دینے والا ہے اور ظالم کو مہلت دینے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے وہاں ان کے لیے ایسے حالات، ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ اپنے کام سر انجام دے سکیں. ہم سوچیں تو زمین کے جس گولے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر لاوا ابل رہا ہے. یہ زمین تھوڑی سی بھی پھٹ جائے اور لاوا باہر نکلنے لگے تو زندگی کا نام و نشان قائم نہ رہے. ہمارے نزدیک کچھ لوگ بڑے بڑے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فوراً پکڑ ہو جائے اور فوراً ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے جو وقتی طور پر اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو اسے ملامت کرتی ہے. ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، جب اس کو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اس نے توبہ کے لیے ایک راہب کی طرف رجوع کیا تاکہ وہ اسے طریقہ بتائے کہ کس طرح وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے پہلا انسان قتل کرنے پر ہی پکڑ لیتے یا دوسرا یا تیسرا، لیکن کب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ بالآخر اسے احساس ہوا اور وہ اپنے گناہ سے تائب ہوا اور آخر میں رحمت کے فرشتے نے اس کی جان لی. تعالیٰ صرف ایک طرف کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ تمام امور کو بیک وقت دیکھنے والے ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے اور ہر ایک کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ بندہ صحیح راہ پر آ جائے اور پلٹ آئے. پھر اسی طرح مہیمن کا ایک مطلب گواہ بھی ہوتا ہے، الشاہد، یعنی وہ جو خبر رکھتا ہو، نظر رکھنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر شہید ہے یعنی گواہ ہے. بندوں سے جو بھی کوئی قول اور فعل سرزد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جانتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. تم نہ کسی حال میں ہوتے ہو اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر یہ کہ ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں. یعنی کسی بھی حال میں تم ہو، قرآن میں سے کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو تو ہم خود سن رہے ہوتے ہیں، ہم خود گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہوتی ہے. یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اعمال پر کیوں گواہ ہے، بندوں کے اعمال خود کیوں دیکھ رہے ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے ان اعمال کو گن گن کر رکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کو ان کی جزا دی جا سکے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے گن رہا ہوں، انہیں خود گن رہا ہوں. اگرچہ فرشتے بھی لکھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی گنتے ہیں
اسے کیا گنتے ہیں، کس کی کتنی نمازیں ہو گئی، کس کے کتنے روزے ہو گئے، کس نے کتنی سچی بات کی اور کتنے جھوٹ بولے، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی گنے جاتے ہیں. کس نے کتنا صدقہ کیا ہے، کس نے کتنی دفعہ تسبیح پڑھی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گن گن کے رکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے. یعنی ایسا نہیں کہ اگر انسان کچھ نہیں کرے گا تو اس کے لیے خود بخود کچھ لکھا جاتا رہے گا، نہیں. اصل میں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نیک اعمال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی اور اس کی جو روح ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے.